تو سندھیوں کو پتا ہے کہ وہ کیا کر کے گیا. اور پھر آپ کو سب کو یہ پتا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ کا وہ علاقہ فتح کیا تھا تو اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پھر بعد میں محمد بن قاسم کو واپس بلا کے جیل میں ڈال دیا گیا. یہ اس ڈرامے میں بھی دکھایا گیا جو محمد بن قاسم پہ ڈرامہ بنایا تھا پی ٹی وی نے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو جیل میں نے ڈلوایا تھا, انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھنے والوں نے ڈلوایا تھا, وہ جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا؟ اس لیے کہ پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا تھا. پہلے خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان کا بیٹا ولید بن عبد الملک. حجاج ابن یوسف اس کا رائٹ ہینڈ تھا. حجاج ابن یوسف کو اس نے کوفے کا بھی اور حجاز کا گورنر بنایا ہوا تھا, لیکن اس کے ظلموں کی ایک داستان تھی, لوگ تنگ تھے. اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ ولید کے بعد خلیفہ بنے گا اس کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک. لیکن ولید کو بھی لالچ آ گئی, کیونکہ یہ تو ہے ہی لالچی دور ہے نا. جب یزید کے ابا جی کو لالچ آ گئی کہ میرا بیٹا خلیفہ بنے, تو ولید بن عبد الملک تو صحابی بھی نہیں, اس کو نہ لالچ آئے کہ میرا بچہ بنے, حالانکہ وہ خود بھی اس وصیت پہ بنا تھا جو اس کے بیٹے نے ابے نے کی ہوئی تھی. تو سارے گورنروں سے اس نے بیعت لے لی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے گا. ایک گورنر تھا جس نے انکار کر دیا, اور وہ تھا عمر ابن عبد العزیز. وہ اس وقت حجاز کے گورنر تھے اور کوفے کا گورنر تھا حجاج ابن یوسف. عمر بن عبد العزیز کو جیل میں ڈلوا دیا ولید بن عبد الملک نے, گورنر ہونے کے باوجود. لیکن وہ ہارد العزیز شخصیت تھے, اس لیے اس وقت ذرا پروٹیسٹ ہوئے تھوڑے بہت, اور معاملہ انہوں نے ڈیلے کیا. اسی ڈیلے کرنے کے دوران اچانک ولید کی ڈیتھ ہو گئی. وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا, اور الٹیمیٹلی اس کا بیٹا, اس کا جو چھوٹا بھائی ہے, وہ خلیفہ بن گیا سلمان بن عبد الملک. سلمان بن عبد الملک جیسے ہی خلیفہ بنا تو اس کو یہ احسان یاد تھا کہ عمر بن عبد العزیز کی وجہ سے میں خلیفہ بناؤں. اگر عمر بن عبد العزیز بھی بیعت کر لے, پھر عمر بن عبد العزیز کوئی عام آدمی نہیں تھا. عمر بن عبد العزیز ان کا بینوئی بھی لگتا تھا, ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کا, کیونکہ مروان کے دو بیٹے تھے, عبد الملک بن مروان اور عبد العزیز بن مروان, اور عبد العزیز کا بیٹا تھا عمر بن عبد العزیز. عمر بن عبد العزیز کی جو بیوی تھی نا فاطمہ, وہ ولید بن عبد الملک کی بہن تھی, تو ظاہر جیل میں ڈلوا سکتا تھا, مروا نہیں سکتا تھا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اتنی پاورفل خاتون کبھی کوئی نہیں آئی کہ جس کا خامن بھی 3 براعظموں کا خلیفہ عمر بن عبد العزیز, جس کا باپ بھی 3 براعظموں کا ملک عبد الملک بن مروان, اور جس کے 4 بھائی ولید بن عبد الملک, یزید بن عبد الملک, ہشام بن عبد الملک, یہ لوگ 4 بھائی, اور یزید بن عبد الملک وہ خلیفہ, باپ خلیفہ, 4 بھائی خلیفہ, خامد خلیفہ فاطمہ بنت عبد الملک. تو جب وہ خلیفہ بن گئے سلمان بن عبد الملک, سب سے پہلے عمر بن عبد العزیز کو آزاد کروایا گیا. عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ جی سب سے بڑا کلپرٹ ہے حجاج ابن یوسف, اس نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے, صحابہ کو قتل کروایا ہے, اس کے بارے میں حدیثیں بھی تھی. تو سلمان نے پہلا ایگزیکٹو آرڈر کیا کہ اس نے کہا جی حجاج نام کے جتنے بھی بندے ہیں, خالی حجاج نہیں, حجاج نام کے جتنے بندے کسی بھی حکومتی عہدے پہ ہیں, ساروں کو جیل میں ڈالیں. سر ملوکیت پھر یہی ہوتی ہے, اس میں تو آرڈر چلتا ہے. پھر انہوں نے تھوڑے مزے لوٹے ہوئے تھے, پھر لاکھ اس کو لوگ دلیل دیتے کہ وہ ایک ہے, تو وہ دلیلیں تو پھر بادشاہ نہیں مانتے ہوتے, انہوں نے میٹر گھوم جائے تو گھوم جائے. انہوں نے کیا حجاج نام دے جتنے بندے نے سب نو جیل چ پاؤ, اور ان کے جتنے رشتہ دار ہیں نا جو جو حکومتی پوسٹوں میں ان کو بھی جیلوں میں ڈالو. تو محمد بن قاسم جو بھتیجا تھا اس کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا. یہ تھی ریزن کہ بڑے ابا جی ان کے جیل میں چلے گئے, یعنی اس کا جو چچا یا تایا تھا اور وہ اس کا سسر بھی تھا, تو محمد بن قاسم کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا. تو یہ پیچھے ریزن تھی. تو انجام اس لیے ہوا تھا. تو جیل میں ڈلوانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہوں گے.
تو اگر کسی نے رحمت اللہ علیہ کہنا کہ یار ہمیں تو کوئی نہیں، آپ تو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، تو اگر آپ حجاج کو رحمت اللہ علیہ یا محمد بن قاسم کو کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید، حجاج ابن یوسف، محمد بن قاسم کے ساتھ کرے، اور میرا حشر اللہ تعالیٰ حسن ابن علی، حسین ابن علی، مولا علی، فاطمہ، عمار ابن یاسر، ابو بکر، عمر، عثمان کے ساتھ کرے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیکم السلام اجمعین۔ آمین کہہ دو، تانوں کو ڈر پہ گیا اے بہرحال جڑے ویڈیو ویکھن گے انہی جی آمین کہنے لگے جڑے رحمت اللہ علیہ کہندے، ٹھیک ہے؟ تو وہ رجوع والا معاملہ نہیں ہے، یہ قرائن بتاتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ایسے ہوا ہے۔ اگر کوئی حدیث ہے تو مجھے پیش کر دیں، میں رجوع کر لوں گا۔ اس پہ ڈاکٹر طالب قادری صاحب نے بھی ایک ان کی بھی ویڈیو چڑھی ہے، انہوں نے بھی پورا یہ یعنی ساری تاریخ بتائی ہے۔ خالی میرا تفرد نہیں ہے اس مسئلے میں کہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، باقی آپ سندھیوں سے جا کے پوچھ لیں، وہ سندھیوں نے تو اتنی ویڈیو شیئر کرائی ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے کہ یار پہلی دفعہ کسی داڑھی پگڑی والی بندے نے ہمارے حقی کو بات کی ہے، خام خواہ مطلب ان لوگوں نے اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا، اس نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ ادھر میں یعنی کافروں کی نہیں بات کر رہا، مسلمانوں کی، ٹھیک ہو گیا؟ اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں نے یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں ڈالی ہیں۔ یہ میں ذرا اس کا تعارف بھی کرا دوں میرے بھائیو، یہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہیں، جس میں میں خلفائے راشدین سے شروع ہوں، سیدنا عمر کی شہادت سے شہادت حسین تک۔ حقیقی خلفائے راشدین کون ہیں؟ شہادت عثمان کے اصلی اسباب، جنگ جمل، صفین، نہروان، حضرت معاویہ کا دور ملوکیت، صلح حسن، اس کے بعد یزید کی ولی عہدی، اور الٹیمیٹلی حضرت حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ اس کی سافٹ کاپی آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے فری ڈاؤن لوڈ کریں، 5B ریسرچ پیپر ہے، ہارڈ کاپی فری، اور اس کے ساتھ باقی ریسرچ پیپرز ہیں، ٹوٹل 9، 3 اذکار کارڈ ہیں، وہ آپ منگوا سکتے ہیں۔ صبح 9 سے مغرب تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے، +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162، اور پاکستان سے کریں گے تو 032159000162 کال کریں، اپنا ایڈریس ٹیکسٹ میسج کریں، فری کاپی آپ کے گھر آ جائے گی۔ ایک کاپی تو ہم سب کو فری دیتے ہیں۔